اسلام دا علم انسان نو روحانی تقویت جلا بخشدا کہ انسان جدو علم حاصل کرتا ہے پھر اللہ رب العزت دی ذات دے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اندے تو علاوہ دین اسلام دا علم انسان نو جسمانی طور پہ بھی کمزور نہیں بلکہ طاقتور بناتا ہے۔ انسان دی وضع قطع بہترین طریقے نال اگر ہو سکتی ہے تو قرآن و حدیث دا علم حاصل کرن تو بعد ہوئے۔ اندے تو علاوہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی گاؤں، کوئی ملک بلکہ ساری انسانیت اگر اندی اچھی بنیاد امن تے قائم ہو سکتی ہے، لوگاں دی عزت محفوظ ہو سکتی ہے، مال و دولت محفوظ ہو سکتا ہے، تو ان دی بھی سب تو زیادہ بہترین رہنمائی انسانو دین اسلام تو ملتی ہے۔ یعنی دنیا دا کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ انسان پیدا ہویا ہے ان دی وفات تک سب تو زیادہ اگر رہنمائی انسان نو مل دیئے تو دین اسلام دے علم تو مل دی تے یقیناً بہت ہی خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العزت قرآن و حدیث دا علم عطا کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العزت اپنے دین دی سمجھ عطا کر دے دے۔ ایک دین ہی ہے، ایک دین اسلام دا علم ہی ہے جڑا انسان نو دنیا اور آخرت دی بھلائی دی پہچان کروا دیتا ہے۔ پہچان تے کی اندے تو زیادہ دنیا اور آخرت دی بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید دے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث علم دے بارے علم حاصل کرن دے بارے بہت زیادہ نے، لیکن چند ایک دا تذکرہ کرانا، چند ایک تانوں سناواں دا۔ دیکھو نبی علیہ السلام دی ایک حدیث مفہوم پہلو بیان کرن لگا کہ انبیاء نو اللہ رب العزت وحی دا علم عطا کر دینے اور وحی دے علم دے نال لوگاں دی روحانی جڑے مسائل نے انہاں نو حل کرن دا ہر ایک چیز عطا کر دینے، لیکن انبیاء دے وارث کون بن دینے؟ وہ اہل علم بن دینے۔ اور قرآن مجید دے اندر بھی تسی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کسے جگہ اے نہیں کیا کہ مال زیادہ منگ لو، اولاد زیادہ منگ لو، کاروبار زیادہ منگ لو، دنیا دی ہر چیز اکٹھی کر لو، نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پیغام کی دیتا ہے سورۃ طٰہٰ دے اندر کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کیا پیارے پیغمبر، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب سید المرسلین رحمت للعالمین، اگر دنیا کی کوئی چیز چاہتے ہو تو کوئی ضرورت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو لو اپنے علم دا اضافہ مانگو کہ اللہ رب العزت انو اور علم عطا کر۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ المجادلہ دے اندر فرما رہے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جڑے لوگانو اسی ایمانی طاقت نصیب کر دیتی ہے، مسلمان ہو گئے نے، مسلمان ہون دے نال نال علم دیاں منزلوں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اسی انہوں نے علم عطا کر دیتا ہے تے اللہ رب العزت نے انہوں نے درجات نو بلند کر دیتا ہے۔
اج کوئی دنیا تو جاندہ ہے تے ہر ایک انسان دی ایک خواہش ہوندی ہے کہ یار میں اندے لی دعا کراں اللہ اندیاں برائیاں نو معاف کر کے اندے درجات نو بلند کرے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر جنہ لوگاں دے درجات نو بلند کیتا ہو اہل علم نے. اسی طرح قرآن مجید دی جڑی ایت خطبے دے شروع دے اندر پڑھیے سورۃ الآل عمران دی ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہویا فرشتیاں دا ذکر کرتے ہویا اہل علم دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اینا پسند کیتا ہے کہ اپنی ذات دے نال نورانی فرشتیاں دے نال میں اہل علم دا دین دے عالم دا دین دا علم حاصل کرن والیاں دا تذکرہ کرا. امام قرطبی رحمہ اللہ فرما دے وفی هذه الآیہ دلیل علی فضل العلم وشرف العلماء وفضلہم. کہ قرآن مجید دی دلیل اے ایت اس گل تے دلالت کر دیئے کہ اللہ رب العزت اہل علم اور علم دی اور علماء دی فضیلت بیان کر رہے ہیں علماء دی تکریم بیان کر رہے ہیں علماء نو بہترین قرار دے دے گئے. دیکھو اگر اللہ رب العزت نو علماء تو علاوہ کوئی اور دنیا دا انسان پسند ہوندا مثلا تاجر حضرات ڈاکٹر حضرات اور بھی دنیا دے بہت زیادہ طبقے نے سیاسیات کے اندر رہنے والے لوگ مثلا پولیٹیشن الیکشن لڑنے والے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرما دے نے کہ اللہ رب العزت نو اگر اور کوئی پسند ہوندا تے پھر اللہ رب العزت انہاں دا ذکر کر دے بلکہ اللہ رب العزت نے علم اور اہل علم دا ذکر کیتا ہے علماء دا اپنے نال ذکر کیتا. دیکھو اسی طرح انسان نو جدو اللہ رب العزت وحی دا قرآن دا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دے دیتا یقیناً او لوگی اللہ رب العزت تو بہت زیادہ ڈرتے نے. تسی پوچھو دے کیویں ڈرتے نے؟ جس طرح انسان کسے چیز دے بارے جانے دا ان دا تعارف ان دی معرفت ان دی پہچان حاصل کر لے دا پھر اگر کوئی افسر ہے تو ان دے متعلق کم کرے گا کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرے گا. اسی طرح قرآن مجید دا علم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا علم حاصل کرنے والے اللہ رب العزت دی معرفت اللہ رب العزت دی پہچان بہت زیادہ رکھ دے. اور قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے اعلان کر دیتا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیا کائنات دے لوگوں سن لو اگر خوف خدا تقوی زہد ورع اگر کسے بندیاں دے اندر ہے تو علماء دے اندر ہے اللہ رب العزت کو لو ڈال دے. اسی طرح خطبے دے اندر جیڑی حدیث بیان کی تھی اندھا پہلو ایک عنوان کیے کہ اللہ رب العزت جس انسان نو پسند کر دینے جس انسان دے نال بھلائی دا ارادہ کرنا چاہتے نے اللہ رب العزت انہوں دین دی سمجھ عطا کر دینے. دیکھو کنی وڈی سعادت ہے کہ میں یرید اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین. اے کائنات کے لوگوں سن لو
ناطق وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس انسان دے نال اچھائی دا بھلائی دا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت انہوں دین دی سمجھ عطا کر دے، تفقہ فی الدین دے دیتے۔ دیکھو یقیناً وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب نے اور بڑے ہی قسمتاں والے نے جنہوں اللہ رب العزت نے اپنے راستے تے چلا دیتا، اور راستہ جڑا انبیاء دا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت دا راستہ ہے، شیطان دے ہتھ کنڈیا تو بچ گئے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اللہ تبارک و تعالی دی اطاعت دے اندر لگے نے، یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں۔ پھر اہل علم دی اتنی فضیلت نہیں، بلکہ تسی دیکھو کہ ہر ایک انسان اپنے معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر رہ رہا، سوچو 5% لوگ ہوندے جنہ دا شکوہ نہ ہوئے کہ کوئی مجبوری بیان نہ کرن، 95% وہ لوگ نے جڑے اپنیاں مجبوریاں ہی بیان کرتے۔ اگر بھلائی چاہتے جے، اچھائی چاہتے جے، اللہ رب العزت دی رحمت چاہتے جے تے یقیناً دین دی طرف آ جاؤ۔ یہی وہ راستہ ہے جڑا انبیاء نے اختیار کیتا، یہی راستہ ہے جندہ تے اصحاب نے اپنیاں زندگیاں لٹائیاں، یہی راستہ ہے کہ جندے تے اپنے بزرگ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ آخر دے اندر کچھ کلمات انہاں دے بارے کہاں دے۔ اگلی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اے کائنات دے لوگو سن لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے انسان نو اللہ رب العزت علم دے راستے تے چلا دے نے، دین دی لین تے چلا دے نے، اللہ خالق و مالک اوندے لی جنت دا راستہ آسان کر دے۔ ہر ایک انسان دی خواہش ہے یار دنیا تو جانا، قبر دے عذاب تو بچ جاواں، جہنم دے عذاب تو بچ جاواں۔ اگر بچنا چاہتے جے تو پھر اللہ رب العزت دی کتاب قرآن مجید دا علم حاصل کرو، اپنیاں زندگیاں نو بدل لو۔ اج افسوس نے لوگ کہندے یار قرآن بھی پڑھنے ہیں پر کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ چینجنگ انسان اپنی سوچ تو کرتا ہے کہ سورج کے نکلنے کو سویرا نہیں کہتے، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن۔ کہ سورج نکل پیا دن چڑھ پیا نہیں، بلکہ سوچ اور فکر بدلو، دل نو بدلو، اللہ خالق و مالک دے نال تعلق قائم کرو، پھر تہاڈیاں زندگیاں بدل دی، پھر اللہ رب العزت دی رحمت دے اسی مستحق ہوواں گے، پھر دنیا اور آخرت بہترین بن جائے گی۔ ایسے حدیث دا اگلا ٹکڑا کی یقیناً وہ خوش نصیب لوگ نے۔ دیکھو ایک انسان سنے یار کڈا چنگا بندہ ہوئے گا جندے پیران دے تھلے فرشتے اپنے پر بچھان دیں، کڈا خوش قسمت ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی طالب علم ہے، دین دا علم حاصل کرنے والا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے طالب علم لی اپنے پرانو بچھا دے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اور لوگوں سن لو کہ اللہ رب العزت کو لو بڑیاں معافیاں مانگ رہے جے، اپنے گناہ دی توبہ کر دے جے، لیکن وہ خوش نصیب کیڑا انسان ہے جندے لی فرشتے، آسمان والی مخلوق، زمین والی مخلوق، حتیٰ کہ والحیتان فی جوف الماء، سمندر دی جنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری کندے لی بخشت لی دعاواں کر دیئے۔ فضل العالم، عالم انسان لی، دین دا علم حاصل کرنے والے انسان لی بخشت دیاں دعاواں کر دی۔ کنے خوش نصیب ہوندے جنہ لی فرشتے دعاواں کر دے، زمین والے، آسمان والے، سمندران دیا مخلوقات کنہ لی دعاواں کر دیا۔
دین دا علم حاصل کرنے والے ہیں۔ اور ایسے حدیث دا اگلا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ کہ عالم دی فضیلت عبادت کرنے والے پر یا عام لوگاں دے اس طرح ہے جس طرح 14ویں دے چاند دی فضیلت دوسرے ستاریاں دے کہ جدوں چاند دی تاریخ 14 ہو جاندی تو دی اینی زیادہ روشنی ہوندی ہے کہ انسان رات دے وقت بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کنی فضیلت ہے دوسرے ستاریاں تو کننا ہی وہ پیارا منظر ہوندہ ہے۔ تقریباً ہون 12-13 تاریخ ہے لیکن رات دا ٹائم تسی دیکھو اگر باہر بیٹھے ہو تو تانوں بہت ہی خوبصورت منظر ایک نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت دی مخلوقات کیسی ہے، اللہ رب العزت دا نظام اور سسٹم کیسا ہے۔ اسی طرح اگے پیغام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیتا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ اور لوگوں سن لو انبیاء دے وارث بھی علماء ہوندے نے، انبیاء دے وارث بھی اہل علم ہوندے نے، دین دے طالب علم انبیاء دے وارث ہوندے نے۔ تے اگلا پیغام کی وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اور اے بھی پیغام سن لو کوئی نبی جائیداد نہیں چھڑ کے جاندہ، درہم و دینار نہیں چھڑ کے جاندہ، مال و دولت نہیں چھڑ کے جاندہ، بلکہ اپنے اہل و عیال اور اپنے امتیاں لی کی چھڑ کے جاندہ، علم چھڑ کے جاندہ، وہی جیسی کتاب قرآن مجید چھڑ کے جاندہ جیڑی انہاں دے نجات دا سبب بندی، رہنمائی دا ذریعہ بندی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا وَرَثُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ جنہوں اللہ رب العزت نے علم دے دیتا یقیناً انہیں بہت بڑا حصہ انبیاء دا حاصل کر دیا۔ اسی طرح اگلی حدیث نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا ایک او انسان جڑا تادے کول علم سکھدا، ایک او انسان جڑا عبادت کردا ہے ان دے اندر فرق کی اور فضیلت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد ثم قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحریہا کہ یقیناً اللہ رب العزت اس کے فرشتے زمین والے آسمان والے حتیٰ کہ ایک چیونٹی اپنی سوراخ دے اندر او بیل دے اندر او جن دے اندر چھوپ دی ہے وحتی الحوتہ حتیٰ کہ مچھلیاں یعنی سمندر دی مخلوقات کی کر دی لا یصلون وہ دعا کر دیئے کیڑے انسان لی علی معلم الناس الخیرہ جڑا لوگانو بھلائی دیاں گلاں سنا دا ہے، اچھائی دی طرف بلان دا ہے، دین دا علم سکھان دا ہے، بھلائی دا علم سکھان دا ہے، اچھائی دا علم سکھان دا ہے۔ کون دعاواں کر رہے ہیں؟ فرشتے، دنیا دی ہر ایک چیز ہوندے لی دعاواں کر رہے۔ اسی طرح صحیح مسلم دے اندر روایت ہے کہ دنیا دے اندر انسان حسد نہیں کر سکتا، اگر حسد کرے گا تو اپنی نیکیاں نو ضائع کرے گا، وہ اپنی اگ دے اندر خود ہی جا رہا کسے نال انہوں کی لگے۔ حسد دا اتنا نقصان ہے اور روایت تسی سنی اکثر و بیشتر کہ انسان جدو حسد کرتا ہے ان دیاں نیکیاں اگ انج کھا جاندی یعنی گناہ انج نیکیاں جڑیاں گناہاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے ختم ہو جاندیاں جس طرح اگ لکڑیاں نو جلا کے راکھ کر دیندی۔ یہ حدیث مشہور ہے، بہت زیادہ سنی، لیکن دو چیزاں دے اندر رشک کرنا کہ یار اینو بھی ملی ہے تے مینو بھی مل جائے او جائز ہے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین کہ دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے۔ پہلی ورجل وہ انسان، وہ خوشبخت کامیاب انسان کہ جس کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ کہ اللہ رب العزت نے انہوں قرآن جیسی نعمت تو نوازیا، قرآن و حدیث دے علم تو نوازیا۔ پھر وہ کرتا کہ یہ نہیں کہ پڑھ لیا یاد کر لیا بس نہیں،
فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ لوگوں ان دی کیفیت اور حالت ہوندی ہے کہ تسی انہوں دیکھو دے او قیام کر رہا، اللہ رب العزت دی عبادت کر رہا، رات دیاں کڑیاں دے اندر، دن دیاں کڑیاں دے اندر۔ اے نہیں کہ علم حاصل کر کے چلو بس لوگاں نو واز کر دیتا بڑا، نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ اگر عمل نہ کیتا تو وہ علم تاڑے خلاق حجت ہے، وبال جان، وہ انسان بھی ہے زمین تے بوجھ ہے اگر عمل نہ کیتا۔ اور دوسرا انسان ہو جندے تے رشک کرنا جائز ہے، وہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جیڑے انسان کو اللہ رب العزت نے مال دیتا، جائیداد دیتی، اور ساتھ نالے توفیق دیتی، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ رات دیاں کڑیاں دے اندر، دن دیاں کڑیاں دے اندر خرچ کرتا ہے۔ کسے نو ضرورت پئی ان دے بوئے تے آ گیا یا فون کیتا، یار میں نو فلانی ضرورت ہے، میں نو پیسیاں دی ضرورت ہے، میں نو کپڑے دی ضرورت ہے، اسے وقت ادا کر دیتا۔ کنا وہ خوش نصیب انسان کہ اللہ رب العزت نے جڑے انسان ہوئے ایسی سوچ، ایسا منہج، ایسا دل، ایسا تقوی اور خوف خدا دیتا ہے۔ ہونے دے تو علاوہ قاری قرآن دی فضیلت کنی، سنن ترمذی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، سنن ابی داود اور بھی بہت زیادہ احادیث دیاں جڑیاں کتاباں نے، ان دے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو کنا خوش نصیب ہوئے دا کہ جنوں کل قیامت نو اللہ رب العزت کوئی اچھائی دا کم کرن دا حکم دیں جندے تو اندے درجات ودیا، کنا خوش نصیب ہوئے، کامیابی ہو دے دا۔ یقال لصاحب القرآن سید القونین رحمت للعالمین امام الانبیاء رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن، دین کے عالم کو، دین کے قاری کو یہ پیغام ہوگا اللہ رب العزت کی طرف، اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے جو منازل ہیں ان کو طے کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح پر جس طرح قواعد و تجوید کا لحاظ رکھ کے ٹھہر ٹھہر کر تو قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں کرتا تھا، آج بھی یہاں اسی طرح تلاوت کر، پھر پیغام کی ملے گا، فَإِنَّهُ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، ایک آیت پڑھے گا درجہ بلند، دوسری آیت پڑھے گا فضیلت اور بڑھے گی، جنت کے منازل کو، درجات کو طے کرتا چلا جائے گا۔ پیغام کیا ملے گا، حکم کیا جاری ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے؟ پیغام یہ ملے گا کہ تیرا مقام اور تیرا ٹھہرنا وہاں ہوگا جہاں تو قرآن مجید کی قرات یا قرآن مجید کی آخری آیت کو ختم کرے گا۔ کتنا وہ خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ رب العزت بادشاہوں کا بادشاہ، خالق و مالک، ساری کائنات نو پیدا کرن والا ہے، پیغام دے دا ہے، حکم جاری کرے گا، یقیناً اور لوگ خوش نصیب ہوں گے۔ آج سارے معاشرے دے اندر مختلف اسی جرائم دیکھ رہے ہیں، مختلف اسباب دیکھ رہے ہیں جن دے تو سنن تو بعد دل و دماغ پھٹدا ہے، لیکن انسان اپنی طاقت تو اینا کام نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ختم کر دے۔ کیوں؟ جڑے نیک لوگ نے، اچھے لوگ نے، یقیناً او مالی لحاظ دے نال یا دنیا دی طاقت دے لحاظ دے نال کمزور نے، مجبور ہو کے انہاں جرائم نو سن کے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن کدی سوچیا ہے اندہ سبب کی؟ اگر دیکھا جائے اندہ سب تو بڑا سبب ہے کہ قرآن و حدیث دے علم دی
کافی جڑی مقدار ہے وہ ساڈے گھر دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر بڑی ہی کمزور ہے۔ اگر کسے نو کسے چیز دے بارے علم ہے تو عمل ہی نہیں کرتا، اگر تھوڑا جا سنیا تو اپنی زندگی نو اندے مطابق نبھاتا ہی نہیں، اوندا نقصان کی ہو رہا، خاندانی نظام برباد ہو رہا، بچیاں دی تربیت اچھی طرح نہیں ہوتی۔ اگر دین دا علم ہوئے دا یقیناً بچے اسلامی طور طریقے تے پروان چڑھن دے اور دنیا اور آخرت دی کامیابی نو حاصل کر لیں۔ ہون اصل دے اندر جڑے آخری الفاظ نے وہ یقیناً ساڈے بزرگ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ دے بارے میں کہنا چاہنا، میں نے کسے نے نہیں کیا تسی سمجھو رہے کہ کسے کو سن کے آیا کہ چلو یار آپ صاحب دی فضیلت بیان کرے، نہیں، سمندر دی گہرائی ہمیشہ وہ انسان جانتا ہے جڑا ان دے اندر ہوتا زن ہوتا ہے، جنہیں کنارے کنارے چلنا انہوں کی پتا کنا سورج ڈونگا کنا سمندر ڈونگا کوئی پتا نہیں۔ اور اللہ رب العزت جنہوں دین دے علم تو نواز دیں دینے، یقیناً وہی لوگ اپنے وڈیاں دی اپنے چھوٹیاں دی قدر و قیمت نو جان دیں۔ دیکھو دین دا اگر انسان کو علم ہوئے تو پھر بچیاں تے شفقت کرے گا، کیوں؟ دین پیغام ہو دیندہ ہے کہ ساڑھے طریقے تے ساڑھے راستے تے وہ انسان ہے جیڑا چھوٹیاں بچیاں دے نال شفقت کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ دین پیغام دیندہ ہے کہ جیڑا اپنے وڈیاں دا احترام نہیں کرتا، اچھی نگاہ دے نال نہیں دیکھدا، فلیس منا، اندہ ساڑھے دین دے اندر کوئی تصور نہیں، وہ ساڑھے طریقے دے نہیں۔ ایک دین ہی ہے جیڑا پیغام دیندہ ہے اور دین دا علم یہ چیزوں سکھاندہ ہے کہ دنیا دے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے انسانہ دی شکل دے اندر جانورہ دی شکل دے اندر ہو، اونا دے نال نرمی اور رحم کرنا ہے دین سکھاندہ ہے۔ یقیناً اسی دے حافظان نو اپنی یعنی زندگی دے اندر دیکھیا نہیں کہ حافظان نے کھلو کے جمعہ پڑھایا ہوگے، تقریباً سن 2006 اور 7 تو اسی ہوش سنبھالی ہے کہ صحیح تھوڑا جا پتہ چلیا، لیکن آپ صاحب نو اسی بیٹھ کے ہی جمعہ پڑھان دے ویکھیا تے خدا دی قسم اے اللہ رب العزت دے گھر دے اندر بیٹھا، کوئی لالچ کوئی تمانی موت تک میری پختہ گل لے کہ یقیناً جدو آپ صاحب ایتھے جمعہ پڑھانا آندے تے انج محسوس ہوندا جویں خوشبو آ رہی، رونقاں لگیاں ہوندیاں۔ رمضان دے اندر آپ صاحب اعتکاف کر دے، قیام اللیل کر دے، نماز تہجد پڑھ دے، وتراں دی دعا بہت زیادہ لمبی کروان دے تے یقیناً مٹھاس محسوس ہوندی۔ جدن دے دنیا تو گئے نے انجو محسوس ہو رہا کہ جویں پتہ نہیں کنا ہی نقصان ہو چکیا۔ تے یقیناً تسی ایک ہوئی دیکھ لو کہ میں قاری صاحب نے ایک دن سوال کیتا کہ آپ صاحب ہون چارے چل نہیں سکتے تے ہون بھی درس و تدریس دا یا تعلیم دا سلسلہ انہیں جاری رکھیا، پڑھا رہے نے یا لکھا رہے نے، حافظ صاحب روز فتوہ وغیرہ اور صحیح بخاری دی شرح اور بھی بہت زیادہ کام کر دے، لیکن اس مصروفیات دے نال نال حافظ صاحب آن لائن انٹرنیٹ تے عربی لوگانو عربی نسل لوگانو پڑھا دے سی۔ لیکن میں نے یہ نہیں سے پتا، یہی سمجھو ہیں جویں انسان کسی نو پڑھا دا ایک ادھے نو پڑھا دو۔ قاری صاحب نے پوچھا یہ آپ صاحب کنی عوام نو پڑھا دے سی؟ قاری صاحب نے دسیا جی ریاض جنہاں نو پڑھا رہے سی نا جڑے لوگ سن دے سی، جویں تسی میرے سامنے بیٹھے ہی کہ پیچھو آواز آ رہی ہے دے سپیکر دے اندر لگی ہو، کتاباں کے کھولیاں نو پڑھن گئے۔ قاری صاحب نے دسیا کہ 3000 بندہ پڑھتا سی، لیکن کون ہے؟ عربی النسل۔ حافظ صاحب بذات خود عجمی نے کہ عربی نہیں ہے گے، عربی زبان سکھی ہے، علم حاصل کیتا تے عربیاں نو پڑھا دے۔ کنی قدر و قیمت
اور اللہ رب العزت نے آپ صاحب نو جڑا زہد اور تقوی اور ورع دیتا سی، یقیناً شاید کوئی انسان پیدا ہوئے کہ جندے چ نہ ہوئے۔ آپ صاحب دی زندگی دا یہ اصول سی کہ قرآن مجید دی کم از کم 2 سپارے یا 1 سپارہ ضرور پڑھ دے، بیماری دے حالت دے اندر بھی آپ صاحب پڑھ دے۔ اسی طرح آپ صاحب دے شگرد نے قطر دے اندر اپنے بھی پنڈ دے اندر رہے نے، قاری عبید اللہ صاحب غازی صاحب یہ لکھ دے نے قطر چ، انہوں نے آپ صاحب دی وفات تے ایک وائس میسج بھیجیا بول کے، کہنے لگے کہ آپ صاحب ساڈے کول آئے سی تے درس سی آپ صاحب دا سمائے حدیث، یعنی جیڑی اگے تانوں تشریح دسی ہے کہ وڈے وڈے علماء، فقہاء، مجتہدین، مفتی کرام، بڑے بڑے لوگ شامل ہوندے سی، کہ آپ صاحب نے جمعہ پڑھیا، جمعے تو فارغ ہوئے نے، کیونکہ عرب دے اندر بہت جلدی جمعہ ہو جاتا ہے۔ جڑے خانہ کعبہ دے اندر گئے نے انہوں نے پتہ ہے کہ بڑے یعنی چھوٹا یا خطبہ ہوتا ہے، پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ حافظ صاحب انہوں نے پڑھان لگے نے، حافظ صاحب نے صرف ایک سیب کھادا سی صبح، حافظ صاحب نے پڑھانا شروع کیتا، رات دے 10:40 ہو گئے نے، سوائے نماز دا وقفہ اور ایک دفعہ واش روم گئے نے، حافظ صاحب لوگوں کو پڑھا رہے ہیں بغیر کتاب تو۔ لوگوں کو کتاب ہے لیکن حافظ صاحب کو کوئی کتاب، تعلیق، تشریح، تخریج، حافظ صاحب ہر چیز دے بارے چ دسن رہے ہیں کہ فلاں حدیث چ فلاں لفظ نے، فلاں کتاب چ فلاں حدیث ہے، تے بیک وقت حافظ صاحب نے تقریباً 10 اور 11 قیدے پڑھایا۔ کنا علم کس وجہ تو آیا؟ تو سمجھو یہ ذہین بڑے ہوں دے نہیں، للہیت پیدا ہوئی، اللہ رب العزت دی رضا لی کیتا، اللہ رب العزت دی خوشنودی لی کیتا کہ دنیا دی زندگی ملی، اللہ رب العزت راضی ہو جانے نہیں کافی ہے، اس وجہ تو کیتا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، کہ جدو ایک میری باغ اجڑ جائے نا، تباہ ہو جائے تو دی بہار لے آنا، انہوں بنانا بڑا مشکل ہو جاتا، ہزاروں سال لگ جاتے۔ تے یقیناً اللہ رب العزت انہاں دیاں حسنات نو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ایک ایک کرتے اللہ خالق و مالک انہاں دے درجات نو بلند کرے۔ اسی طرح ایک حدیث مینو یاد آ گئی کہ انسان علم حاصل کرن تو بعد اندے لیے فرض اور ضروری ہے کہ اندے تے عمل بھی کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا، لوگاں نو دسی جاتا، خود سب کچھ کیتی جاتا، یقیناً کل قیامت نو بھی بہت وڈے گھاٹے اور نقصان دے اندر ہوئے گا۔ جمعے دے اندر میں ایک حدیث سنائی سی کہ نبی علیہ السلام نے 3 بندیاں دے بارے تفصیل بیان کی تھی، جنہوں آپ نو معراج کروائی گئی، آپ نے جنت اور دوزخ کے مناظر کو دیکھا، اللہ رب العزت کے پیغامات کو لے کر آئے۔ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو ایک واقعہ سنایا کہ کل قیامت اللہ رب العزت سب تو پہلے جہنم دی اگ 3 بندیاں تو جلان، سخی، عالم دین، قاری قرآن، اور تیسرا سخی، عالم دین، قاری قرآن، شہید، اے 3 بندے۔ جزاک اللہ حضرت درمان صاحب علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں نے اللہ رب العزت پھڑ کے جہنم جو سڑ دیں گے۔ یہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر، پیغام سن لے، ایک کون بیچارے بد نصیب لوگ نے، اولئک الثلاثۃ، یہ 3 قسم دے لوگ نے، تسعر بہم النار یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت کل قیامت نو سب تو پہلو انہاں نو جہنم دی اگ جلان دے۔ لیکن انہاں دا معاملہ کی ہوئے گا؟ انہاں جیڑا کام کیتا ہوئے گا دکھاوے نہیں کیتا ہوئے، جیڑا کام کیتا ہوئے گا لوگاں نو خوش کرن لی ہوئے گا، لیکن قابل قبول نیکی کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
کہ یقیناً خوش نصیب اور بہترین وہ انسان نے جڑے اپنے آپ نو اللہ رب العزت دی رضا لئی بیچ دیندے نے. بیچن تو مراد کی ہے لٹا دیندے نے, وقف کر دیندے نے, قربان کر دیندے. واللہ رؤوف بالعباد. اور لوگوں سن لو, اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں, رحمت کرنے والے. یہ تو تم خود کرتے ہو. اور ایک حدیث ہو سنن ابن ماجہ دے اندر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں سنیا کی سنیا یجاء بالرجل یوم القیامت یلقى فی النار کہ ایک انسان نو قیامت والے دن لایا جائے گا اور انہوں جہنم دی اگ دے اندر سٹ دیتا جائے. فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِمْ نار, جہنم والے ان دے کول جمع ہو جاندے. جمع ہوندے پوچھن دے ائی فلان ماشاء انہوں کا تیرا معاملہ کی سبب بنیا, تو بھی ادھر آ گیا جہنم دے وچ جلن دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُهُ, اندیاں جڑیاں آندراں نے نا آنتریاں یہ باہر آ جاندی. یدور کما یدور الحمار, جس طرح پہلے زمانے دے اندر ویلنا چلتا سی, گدھا یا تسی کوئی بھی جانور ان دے اندر جوندے سی وہ چکر کاٹتا سی, اسی طرح وہ انسان چکر کٹنا شروع کر دے. جہنم والے کہیں دے کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر, تو تے سانو اچھائی دا حکم دینا سا, برائی تو روکنا سا. پھر کی دسے رہا کہ کنت آمرکم بالمعروف, میں تانوں اچھائی دا حکم دینا سا لیکن خود اچھائی نہیں سا کرتا. برائی دا تو بچن دا حکم دینا سا لیکن خود برائی کر بینا سا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں یہ عذاب اس وجہ تو ہو رہے, اس وجہ تو انہوں قیامت والے دن عذاب دیتا ہے. اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب تو پہلے حافظ صاحب دا جڑا مشن ہے علم حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے, پھر ان دے نال عمل جیسی بھی نعمت عطا کرے. تے دوسری چیز قاری آپ صاحب دنیا تو چلے گئے, انہاں دے بیٹے نو اسی منتخب کیتا, خود نہیں ہوئے ہو یا میں نہیں کیتا بلکہ تسی ساریاں نے کیتا. تے انہاں دے نال جنی تسی آپ صاحب نال محبت کر دے سی یقیناً انہاں دے نال کرو انشاءاللہ. کیوں اسی مسجد چ بیٹھ کے انہاں لئی فیصلہ کیتا ہے, اے نہیں کہ باہر جا کے کہے کئی کارشاں منتخب نے, بلکہ نماز تو بعد اپنے علامہ صاحب نے مخصوص صاحب نے اعلان کیتا ہے اس چیز کا کہ تسی متفق ہو کہ انہاں نو مقرر کر رہے. تے یقیناً ہر ایک مسلمان دا ہر ایک انسان دا اے حق ہے کہ اسی انہاں دے نال تعاون کریے. اور آپ صاحب دا جڑا مشن ہے تا قیامت اسی طرح چلدا رہے. اللہ رب العزت سانو انہاں دے نقش قدم تے جس طرح وہ لوگاں دے نال تعاون کر دے, لوگاں دے نال بہترین سلوک کر دے, اسی طرح سانو بھی اے بہترین سلوک کرن دی تعاون کرن دی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اور جڑا سنیا ہے ان دے تے سانو اللہ رب العزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وہو بر الرحیم. والسلام.